ہم نے پچھلے لیکچر میں 3 قاضیوں کے بارے میں سیکھا تھا، غنتیل، اہود اور شمجر کے بارے میں، اور آج ہم دبورہ اور برق کے تعلق سے سیکھیں گے، دبورہ اور برق کے تعلق سے۔ میرے ساتھ دیکھیں قضات کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 1 آیت سے لکھا ہے، اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حسور میں سلطنت کرتا تھا بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا، وہ دیگر اقوام کے شہر حروست میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ آمین۔ اچھا، یہاں پر ان آیات میں یہ دیکھیں پھر سے وہ حالت بیان کی گئی ہے، یعنی پہلے جو غنتیل تھا اس کے وسیلے سے خدا نے رہائی دی، اس کے بعد اہود کے وسیلے سے خدا نے رہائی دی، بڑا لمبا ایک امن رہا، اور اس کے بعد شمجر کے وسیلے سے خدا نے رہائی دی، اور اس کے بعد بھی امن رہا، اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ اسی حالت میں نافرمانی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ خداوند کے آگے گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اور خداوند پھر سے ان کو ایک نجات دہندہ بخشے گا۔ اب اگر ایک بات آپ نوٹ کریں تو یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا کہ خدا بار بار ان کی مدد کر رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تھا، اس لیے کہ اگر خدا ان کی مدد نہ کرتا، خدا ان کو نہ سنبھالتا، خدا نہ ان کو بچاتا، تو مسیح کیسے آ سکتا تھا؟ اگر خدا ان کی مدد نہ کرے تو یہ قوم ختم ہو جائے گی، مر مٹے گی، اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن خدا نے ایسا نہیں ہونے دینا، اس لیے کیونکہ مسیح کی آمد اس قوم سے ہوگی، اور مسیح کی آمد ہوگی تو میں اور آپ ہم سب کیا پائیں گے؟ نجات پائیں گے، زندگی پائیں گے، کثرت کی زندگی پائیں گے۔ سو جب مسیح آئے گا تب ہی یہ ممکن ہو پائے گا کہ ہم کیا پائیں گے؟ زندگی پائیں گے۔ سو آپ دیکھیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ خدا ان کی مدد کر رہا ہے، خدا نے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہ جب بھی خدا سے دور جاتے اور خدا کیا کرتا تھا؟ خدا ان کو کسی نہ کسی کے حوالے کرتا تھا تاکہ ان کی تنبیہ ہو، سرزنش ہو، وہ دکھ اٹھائیں، اور دکھ اٹھانے کے بعد چلا کر کیا کریں؟ خدا ان کے پاس واپس آئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ یہ سوچیں کہ بس جی اب خداوند ہماری جان چھوڑ دے اور ہمیں بالکل بھی کچھ نہ کہے۔ بعض اوقات ہم بھی ایسا سوچتے ہیں کہ خدا بس میں جو کر رہا ہوں نا بس وہ میں کرتا رہوں، اور خداوند مجھے کچھ نہ کہے، خداوند مجھے کچھ نہ کہے۔ اور جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ گناہ میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، اور اگر آپ ایک لمبا عرصہ گناہ میں گزار رہے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ گناہ میں ہیں، گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں کچھ بھی برا واقعہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے پلان میں ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، یا آپ اس کے خاندان کا بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ جس کو وہ بیٹا بناتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو خداوند آپ کو کبھی بھی اتنا دور نہیں نکلنے دے گا۔ جب بھی آپ دور جانے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو واپس لے کے آئے گا، آپ دور جانے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو واپس لے کے آئے گا۔ چاہے بار بار آپ کی نوکری جا رہی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی اور دکھ آ رہا ہے، یا آپ کسی فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ خداوند سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو بھاگنے نہیں دے گا۔ آپ پھر مصیبت میں پڑیں گے، پھر چلائیں گے، پھر وہ آپ کی مدد کرے گا، پھر اس کو چھوڑ دیں گے، پھر چلائیں گے، پھر واپس آئیں گے۔ اس سرکل میں، اس سارے سائیکل میں آپ اپنی روحانی زندگی میں ترقی کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ بنی اسرائیل بھی یہی کرتے ہیں، خداوند نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، خداوند ان کو بچائے گا، وہ دور بھاگتے ہیں، خداوند ان کو کسی بادشاہ کے حوالے کرتا ہے جو ان کو ستاتا ہے، اور جب ستاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ توبہ کرتے ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں۔ سو ہمیں اس سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ستایا جائے ہم پھر ہی واپس آئیں۔
پھر واپس بھاگ جائیں، پھر ستائے جائیں، پھر واپس آئیں. تو اس طرح کے دکھ اٹھانے میں، وہ کلام میں لکھا ہے کہ نیکی کر کے دکھ اٹھانا اچھی بات ہے، بدی کر کے دکھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. آپ مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. یعنی آپ پریچنگ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے، مصیبت جھیلنی پڑتی ہے، تو یہ خوشی کی اور اچھی بات ہے. لیکن آپ ہیں مسیحی لیکن اپنے کاموں کی وجہ سے کہیں سے دکھ اٹھاتے ہیں، تو یہ مسیح کے لیے دکھ اٹھانا نہیں ہے. سو بنی اسرائیل خداوند سے دور ہوتے ہیں اور خداوند پھر ان کو ایک بادشاہ کے حوالے کرتا ہے. یہ جو لکھا ہے کہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے اس بادشاہ کے حوالے ان کو کر دیا، اور اس بادشاہ کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا. وہ دیگر اقوام کے شہر ہروست میں رہتا تھا. 4 آیت سے دیکھیں. اس وقت لفیدوت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے. اور اس نے قادس نفتالی سے ابینوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. یہاں پر خدا نے ایک اور قاضی کو برپا کیا ہے، اور وہ قاضی کون ہے؟ برق. وہ قاضی کون ہے؟ برق ہے. دبورا بیسیکلی ایک عورت ہے اور وہ نبیہ ہے، اور خداوند نے اس کو استعمال کیا ہے. خداوند نے اس کو استعمال کیا. بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، یعنی قاضیوں کا رول وہ بھی پلے کرتی تھی، اور خداوند نے یہ فضل اس پر کیا تھا کہ وہ یہ کر سکے. یہاں پر میں عورتوں کی خدمت کے تعلق سے اگر کچھ بات کرنا چاہوں تو آپ کو بائبل میں 4 ایسی خواتین کا ذکر ملے گا، جن میں مریم جس نے نبوت کی، اس کا ذکر خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 20ویں آیت میں ہے. حلدہ کا ذکر دوسری سلاطین کی کتاب کے 22ویں باب کی 14ویں آیت میں ہے. پھر حنا کا ذکر ہے لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 36ویں آیت میں، اور فلپس کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے جو کہ اعمال کی کتاب کے 21ویں باب کی 8ویں تا 9ویں آیت میں ہے. خداوند نے عورت کے لیے لیڈرشپ کی یا ہیڈشپ کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں رکھی، لیکن عورت دعا کر سکتی ہے، نبوت کر سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے، خدمت میں شامل ہو سکتی ہے. اور لیڈرشپ اور جو ہیڈشپ ہے، جس کو ہم لیڈر کہتے ہیں، چرچ کا لیڈر یا ہیڈ، وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ذمہ داری مرد کی ہے. اور اس کی 4 مین وجوہات ہیں، اور 4 میں سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی ترتیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی ترتیب ہے. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 3 آیت میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کا سر کون ہے؟ مرد ہے، اور مرد کا سر کون ہے؟ مسیح ہے. پھر یہ آرڈر آف کریشن ہے. یہ کریشن میں مرد کو پہلے بنایا گیا تھا اور عورت کو بعد میں بنایا گیا تھا اور اس کے تابع کیا گیا تھا. پھر ایک اور حوالہ آپ کو ملتا ہے پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت. اس میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی پریزنس یا ان کے دیکھنے کا ذکر کیا گیا ہے. اس وجہ سے بھی. اور 4 نمبر پر نیچر آف دا فال ہے. نیچر آف دا فال ہے یعنی جو گراوٹ ہے، اس میں جو گرنے کی ترتیب ہے. یہ پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت ہے. آپ یہ 4 وجوہات ہم لیٹر آن کبھی ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے. یعنی مرد کو ہیڈشپ اور لیڈرشپ دی گئی ہے، لیکن عورت خدمت کر سکتی ہے، عورت مرد کا ساتھ دے سکتی ہے، عورت نبوت کر سکتی ہے، وہ دعا کر سکتی ہے، وہ منادی کر سکتی ہے. دبورا جو تھی یہ بھی نبیہ ہے اور یہ اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی. یہ خدا ان کا خاص فضل اس عورت پر تھا کہ خدا نے اس کو استعمال کیا. اب دبورا جہاں پر بیٹھتی ہے وہ ایک درخت ہے جس کو دبورا کے کھجور کا درخت
کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بات میں اس تعلق سے بتاتا چلوں کہ عورت کے پاس ہیڈشپ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انفیریئر ہے یا کمتر ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ انفیریئر ہے یا کمتر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو ملے گی یسوع مسیح کی، کس کی مثال ملے گی؟ یسوع مسیح کی۔ یعنی عورت کو تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت انفیریئر ہے یا کمتر ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو باپ کے تابع کیا تھا، لیکن یسوع مسیح کسی بھی لحاظ سے باپ سے کم نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو باپ کے تابع کیا کیونکہ وہ خدا کا ایک پلان تھا، منصوبہ تھا، اور لیکن یسوع مسیح کسی بھی لحاظ سے خدا سے باپ سے کم نہیں ہے۔ ٹرینٹی میں تینوں کی حیثیت بالکل ایکول ہے، ایک سی ہے۔ سو اگر یسوع مسیح کا اپنے آپ کو تابع کرنا اس کو کمتر نہیں بناتا، تو خدا کے مقاصد کے لیے عورت کا اپنے آپ کو مرد کے تابع کرنا بھی اس کو کمتر نہیں بناتا، کیونکہ آسمان پر یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ وہاں پر کوئی مرد اور عورت نہیں بلکہ سب فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں پر بیاہ شادی نہیں ہوگی، سب کی حیثیت ایکول ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں ایک خدا کا آرڈر ہے، ایک خدا کا قانون ہے، ایک خدا کا مقصد ہے، منصوبہ ہے، اور اس مقصد اور منصوبے میں عورت کو جو رول دیا گیا ہے وہ مرد کے تابع رہنے کا رول ہے، لیکن روحانی طور پر خدا کے نزدیک دونوں کی سٹینڈنگ ایک سی ہے، ایک جیسی ہے۔ سو دبورہ جو ہے وہ برق کو کہتی ہے کہ خداوند نے یہ کلام کیا ہے، وہ اس کو بلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور 10,000 مردوں کو اپنے ساتھ لے کر آ، 10,000 مردوں کو اپنے ساتھ لے کر آ۔ 8ویں آیت میں لکھا، اور برق نے اس سے کہا اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اب یعنی وقت ایسا ہے کہ بنی اسرائیل تنگ پڑے ہوئے ہیں، اور کلام میں پچھلے آئی تھنک 4تھی آیت میں لکھا ہے، 3ری آیت میں، کہ 20 برس تک اس نے بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا، یعنی اس نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر، تو بڑی شدت سے اس نے ستایا تھا۔ اور اب جو بنی اسرائیل اتنے خداوند کے حضور چلاتے ہیں، روتے ہیں، تو خداوند ایک اور ان کو قاضی مہیا کرتا ہے، ایک نجات دہندہ مہیا کرتا ہے جو ان کو اس مصیبت سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا، چھڑائے گا، یا ان کو لیڈ کرے گا۔ اور برق کا جواب ویسے بڑا عجیب سا ہے۔ دبورہ نے اس کو کہا کہ خداوند چاہتا ہے کہ تو جائے اور لڑے، اور میں اس ساری فوج کو کیا کروں گا؟ تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو کیا کرے گا؟ فتح پائے گا۔ لیکن برق کا جواب بڑا عجیب سا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں چلوں گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برق کو خداوند پر ایمان نہیں ہے، لیکن شاید وہ اس بات سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کیونکہ نبیہ ہے، یہ خدا سے بات کرتی ہے یا خدا اس کے ذریعے کلام کرتا ہے، تو یہ میرے ساتھ ہوگا تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ سو برق کہتا ہے کہ نہیں تو میرے ساتھ چل۔ دبورہ سے کہتی ہے، تب اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورہ اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی۔ اس نے کیا کہا تھا کہ خداوند تجھے اس کے سارے لشکر کو تیرے کیا کرے گا؟ حوالے کرے گا۔ اچھا یہ جو نبوت ہے اس نے کہا کہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا، یہ بھی دبورہ کے ہاتھ نہیں بلکہ ایک اور عورت کے ہاتھ، یعنی یہ پروفیسی بھی کیا ہے؟ ڈیفرنٹ طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ اور لکھا، اور برق نے زبولون اور نفتالی اور قادس، زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ اور ہیبر کینی نے جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا، کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زگنیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا۔ یہ میں آگے بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برق بن ابینوم کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے، اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں یعنی لوہے کے 900 رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حروست سے کسون کی ندی پر جمع کیا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو رتھ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اس زمانے کے بڑے ایڈوانس ویپن تھے، اس زمانے کے
एडवांस वेपन थे। लोहे के रथ का मतलब यह है कि रथ तो शायद लकड़ी के थे, लेकिन उनकी रीइंफोर्समेंट जो ऊपर थी वो लोहे की थी। और अगर आप लकड़ी पे भी लोहे की कोई चादर या शीट लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और वो अपने सारे जो 900 रथ हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है, उनको साथ लेकर जमा हो जाता है। तब दबूरा ने बर्क से कहा कि उठ, कि यही वो दिन है जिसमें खुदाम ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है, क्या खुदाम तेरे आगे नहीं गया है? तब बर्क और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोहे तबूर से उतरे। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं अभी आपको बताता हूं। और खुदाम ने सीसरा और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बर्क के सामने शिकस्त दी, और सीसरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा। अच्छा, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, तब बर्क और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोहे तबूर से उतरे, ये पहाड़ पर हैं। अगर आपके पास रथ हैं और आपकी दुश्मन फौज के पास रथ हैं और वो आपके पास नहीं है, तो आपको डिसएडवांटेज तब होगा, या आपकी फौज तब ज्यादा ताकतवर होगी अगर लड़ाई कहां पर होगी? मैदान में। और अगर लड़ाई पहाड़ों पे हो तो फिर रथां दा कोई फायदा नहीं। अगर लड़ाई पहाड़ों पर है तो रथों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई मैदान में है तब रथों का फायदा है। तो पहाड़ों पे है ना, तो फिर तो रथों वालों का कोई, वो तो एक सी लड़ाई हो गई ना। तो बर्क यहां पर एक काम करता है कि वो अपने तमाम जवानों समेत पहाड़ से नीचे उतरता है। वो क्या करता है? पहाड़ से नीचे उतरता है। लिखा है तब बर्क और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोहे तबूर से उतरे, कोहे तबूर से उतरे। यहां पर बर्क ने बड़ी दलेरी दिखाई है, बड़ी जबरदस्त दलेरी दिखाई है। खुदा पर ईमान उसने दिखाया है कि ये जंग खुदावन की है, खुदावन मुझे इस जंग में फतह बख्शेगा। मैं तुम्हारी मर्जी से उस जगह लड़ता हूं जहां पर तुम चाहते हो, जहां पर तुम समझते हो कि मुझे एडवांटेज है, वहां पर ही सही। क्योंकि फतह जगह की वजह से नहीं मिलनी, फतह किसकी वजह से मिलनी है? खुदा के फजल की वजह से फतह मिलनी है। ये खुदा है जो जंग में हमें फतह दिलाएगा। ना तो तुम्हारे रथ तुम्हें फतह दिला सकते हैं, ना हमारे पास रथों का ना होना हमें शिकस्त दिला सकता है, बल्कि फतह किसकी तरफ से है? खुदाम की तरफ से है। सो वो नीचे उतरता है और उसके साथ उसके जो फौजी हैं वो भी सारे क्या करते हैं? नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हैं कि हम इसके साथ लड़ेंगे। ये एक बड़ा जबरदस्त दलेरी का स्टेप है। और खुदाम ने सीसरा को और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बर्क के सामने शिकस्त दी। किसने शिकस्त दी? खुदावन ने। और सीसरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा और बर्क रथों और लश्कर को दीगर अक़वाम के हरूसत शहर तक रगेता गया। चुनाचे सीसरा का सारा लश्कर तलवार से नाबूद हुआ और एक भी ना बचा। अच्छा, यहां पर जो रगेदना है या इनको जो शिकस्त हुई है, अगर आप 5वें बाब की चौथी, 5वीं और 21वीं आयत देखें तो यहां पे लिखा है, चौथी आयत, ऐ खुदावन जब तू शईर से चला, जब तू अदूम के मैदान से बाहर निकला तो जमीन कांप उठी और आसमान टूट पड़ा, हाँ बादल बरसे। और 21वीं आयत में क्या लिखा है? कैसून नदी उनको बहा ले गई, यानी वही पुरानी नदी जो कैसून नदी है। इसका क्या मतलब है कि खुदावंद ने वहां पर बादल बरसाए। इसका क्या मतलब है कि खुदावंद ने वहां पर बादल बरसाए। और अगर आप देखें कि मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह यशुआ की किताब के आई थिंक 10वें चैप्टर में हमने एक पहले भी जंग का जिक्र सुना था कि जिसमें खुदावंद ने क्या किया था? बादल बरसाए थे और उनके जो रथ हैं वो यूजलेस हो गए थे। जो बर्क है ये ईमान से पहाड़ से नीचे उतरा है कि हम वहां पर तुम्हारे साथ क्या करेंगे? लड़ेंगे। और खुदावंद ने उनकी मदद कैसे की है कि खुदावंद ने वहां पर आसमान से बादल बरसाए हैं। और जब कच्ची मिट्टी पर बारिश पड़ जाती है तो रथ क्या हो जाएंगे? यूजलेस हो जाएंगे, खोबा बन जाएगा, यानी चिकड़ हो जाएगा। तो ना घोड़ों से उस तरह से भागा जाएगा, ना रथ उस तरह से चलाए जा सकेंगे। सो खुदावंद ने ये सुपर नेचुरल मदद की इनकी। इसके बाद लिखा है, पर सीसरा हिब्र कीनी की बीवी याईल के डेरे को पैदल भाग गया। अब सीसरा जो है वो अपने रथ से उतरकर, रथ पर वैसे भागना शायद ज्यादा आसान था,
لیکن رات پر وہ شاید اس لیے نہیں بھاگ سکا کیونکہ چکڑ ہو گیا سے، وہ رات ہی نہیں چلتا ہونا تو وہ کہندے نا ویسے ہی دوڑ جانا۔ اس لیے حصور کے بادشاہ یابین اور ہبرکینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ یہ جو ہبرکینی کا گھرانہ ہے اس نے صلح کر رکھی تھی اس بادشاہ سے، اور سیسرا کو یہ لگا کہ کیونکہ یہ تو اپنے ہی لوگ نے نا، ادھر نو دوڑ جانے ہیں، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تب یعیل سیسرا سے ملنے کو نکلی، یعنی ایک عورت جو اس گھرانے کی تھی، اور اس سے کہنے لگی یا میرے خداوند آ میرے پاس اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمل اڑھا دیا، یعنی کمبل دیتا ہوں۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑھا دیا۔ یعنی عورتوں کے اس وقت جو ڈیرے تھے یا ٹینٹ کہہ لیں وہ الگ ہوا کرتے تھے اور مردوں کے الگ ہوا کرتے تھے۔ سو وہ اس عورت کے ٹینٹ میں جاتا ہے، وہ اس کو اپنے ٹینٹ میں لے جاتی ہے کیونکہ وہاں پر اس کی تلاش بھی کیا ہے، مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کا شک جو ہے وہ اس طرف نہیں جائے گا۔ سو وہ پانی مانگتا، وہ اسے دودھ پلاتی ہے اور تب اس کو وہ کمبل دے کے اڑا دیتی ہے۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا، اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں۔ تب ہبر کی بیوی یعیل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کن پٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا، پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو مشرق میں مہمان نوازی کے قوانین ہیں اس کے اگینسٹ یہ کام کیا ہے، کیونکہ لوگ اپنی جان پر کھیل کر بھی دوسروں کو بچاتے تھے۔ لیکن خیر، انسان کا جو بھی عمل ہو، خداوند کے مقاصد ہمیشہ اس سے پورے ہوتے ہیں۔ اس نے بڑی شدت سے بنی اسرائیل کو ستا رکھا تھا، اور اس زمانے میں جو اکثر ٹینٹ کو لگانے کا کام ہے یہ عورتیں کیا کرتی تھیں، اور ان کی کافی پریکٹس تھی میخچو کے ساتھ، یعنی ایک لمبا جا کل تو ایک تھوڑی ٹائپ میخچو، یعنی انہوں ٹھوکن لی۔ جس طرح اگر آپ نے کوئی ٹینٹ وغیرہ لگوائے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس لمبے لمبے کیل ہوتے ہیں لوہے کے، وہ کیل تو نہیں ہوتے، وہ ایک لمبا سا راڈ سا ہوتا ہے، اور ایک اس کو ٹھوکنے کے لیے ایک بڑی ساری ان کے پاس ہتھوڑا ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو اس نے وہ کیا کیا، وہ سو رہا تھا، اس کی یہاں پہ وہ رکھا ہے لوہے کا راڈ اور اس کو اوپر سے ٹھوک دیا، اور اس کی پریکٹس تو پہلے ہی ہوگی ٹینٹ لگا لگا کے۔ سو نے ایسا ٹھوکیا کہ اتھوں نکلیا، ادھروں جا کے زمین دے وچ پڑ گیا، کیونکہ یہاں پہ ہڈی آپ کو پتہ بڑی نرم ہوتی ہے، تو یہاں سے آرام سے وہ گھس گیا، اور بیچ میں تو خیر دماغ ہے وہ ویسے ہی بڑا نرم ہوتا ہے۔ تب ہبر کی بیوی یعیل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو 22ویں دیکھیں، اور جب برق سیسرا کو رگیتا آیا تو یعیل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا آجا، میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کن پٹیوں میں ہے۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ یعنی یہ تو اس کے لشکر کا سردار سیسرا مرا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد کیا ہوگا، یعنی وہ اور سٹرونگ ہوتے گئے اس فتح کے بعد، اور اس کے بعد انہوں نے ملک کنعان کے اس بادشاہ کو، یعنی اس علاقے کے بادشاہ کو، یابین کو نیست کر ڈالا، اور ملک میں پھر کیا ہوتا ہے، امن ہو جاتا ہے۔ ملک میں کیا ہوتا ہے، امن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 5ویں باب کی 31ویں آیت دیکھیں تو اینڈ پہ لکھا اور ملک میں 40 برس امن رہا۔ کتنے برس؟ 40 برس۔ اب 40 برس امن رہے گا، اور اس کے بعد پھر وہ نئی گناہوں کی داستان شروع کریں گے، نئی نافرمانیوں کی داستان شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک نیا قاضی خداوند برپا کرے گا۔ اگر آپ 5واں باب دیکھیں تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، باقی آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اسی دن دبورہ اور ابینوم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے، اس لیے خداوند کو مبارک کہو۔ یہاں پر 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس آیت میں۔
سب سے پہلے کہ پیشواؤں نے اسرائیل کی کیا کی؟ پیشوائی کی، یعنی لیڈرز کا ہونا ضروری ہے. لیڈرز کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پر لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے. لیڈر تب لیڈر ہے اگر اس کے پیچھے لوگ موجود ہیں، ادروائز اس کی لیڈرشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو یہ دونوں سائیڈ پہ بات ہے کہ آپ لیڈر ہیں، خدا آپ کو استعمال کرے گا اور آپ کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے. اور جب آپ کے ساتھ لوگ ملتے ہیں تو آپ اور کیا سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو آپ کے مقصد میں، آپ کے ویژن میں شامل ہیں، جب وہ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ سٹرونگ ہوتے چلے جائیں گے. اے بادشاہو سنو، اے شہزادو کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گی، میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی. اے خداوند جب تو شعیر سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا، ہاں بادل برسے، پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی خداوند کی حضوری کے سبب سے کانپ اٹھے. انات کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یعیل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھیں اور مسافر پگڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے. یعنی حال یہ تھا کہ بڑا ظلم تھا. شاہراہیں سونی تھیں اور مسافر کہاں سے آتے تھے؟ پگڈنڈیوں سے. مطلب یہ ہے کہ لوٹ لیا جاتا تھا، جو کوئی مین سڑکوں سے آتا تھا ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. اسی لوگ لوک لکا آ کے کہتے ہیں گلیاں گلیاں دے وچوں نکل کے آئے ہیں، تو وہ پگڈنڈیاں تو ایویں چور راستیاں تو ادھر ادھر ٹریول کرتے سی، کیونکہ مین جو راستے تھے ان پر ٹریول کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا. اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے، تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی. کیا 40,000 اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچھی دکھائی دیتی تھی؟ یہ وہ اسرائیل کی حالت کو بیان کر رہی ہے کہ اسرائیل کی اس وقت کیا حالت تھی. میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتی ہوئے. تم خداوند کو مبارک کہو، اے تم جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو اور تم جو نفیس غالیچوں پر بیٹھتے ہو، اور تم لوگ جو راستے چلتے ہو، سب اس کا چرچا کرو. تیر اندازوں کے شور سے دور پنگھٹوں میں وہ خداوند کے صادق کاموں کا، یعنی اس کی حکومت کے ان صادق کاموں کا جو اسرائیل میں ہوئے ذکر کریں گے. اس وقت خداوند کے لوگ اتر اتر کر پھاٹکوں پر گئے. جاگ جاگ اے دبورہ، جاگ جاگ اور گیت گا. اٹھ اے برق اور اپنے اسیروں کو باندھ لے جا. اے ابینوام کے بیٹے، اس وقت تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے. خداوند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلے کے لیے آیا. افرائیم میں سے وہ لوگ آئے جن کی جڑ امالیک میں ہے. تیرے پیچھے پیچھے اے بنیامین، تیرے لوگوں کے درمیان مکیر میں سے حاکم اتر کر آئے. اور زبولون میں سے وہ لوگ آئے جو سپہ سالار کا عصا لیے رہتے ہیں. اور اشکار کے سردار دبورہ کے ساتھ ساتھ تھے. جیسا اشکار ویسا ہی برق تھا. وہ لوگ اس کے ہمراہ جھپٹ کر وادی میں گئے. روبن کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے. تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا. جلاد یردن کے پار رہا اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ دیکھیں، جن قبیلوں نے ساتھ دیا ہے ان کی تعریف کی گئی ہے، اور جن قبیلوں نے ساتھ نہیں دیا ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا. زبولون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے، اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا. بادشاہ کر لڑے. تب کنعان کے بادشاہ تناک میں اور مجدد کے چشموں کے پاس لڑے، پر ان کو کچھ روپے حاصل نہ ہوئے. آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی، بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیسرا سے لڑے. کیسون ندی ان کو بہا لے گئی، یعنی وہی پرانی ندی جو کیسون ندی ہے. اے میری جان تو زوروں میں چل. ان کے کودنے، ان زبردست گھوڑوں کے کودنے کے سبب سے سموں کی ٹاپ کی آواز ہونے لگی. خداوند کے فرشتے نے کہا کہ تم میروز پر لعنت کرو، اس کے بادشاہ پر سخت لعنت کرو، کیونکہ وہ خداوند کی کمک کو زوراوروں کے مقابل خداوند کی کمک کو نہ آئے.
हिब्रकीनी की बीवी याईल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी, जो औरतें देरों में हैं उनसे वो मुबारक होगी। सीसरा ने पानी मांगा, उसे दूध दिया। अमीरों की काब में वो उसके लिए मक्खन लाई। उसने अपना हाथ मेख को और अपना दहना हाथ बढ़इयों के मेखचू को लगाया, और मेखचू से उसने सीसरा को मारा। उसने उसके सर को फोड़ डाला और उसकी कनपटियों को वार पार छेद दिया। उसके पाँव पर वो झुका, वो गिरा और पड़ा रहा। उसके पाँव पर वो झुका और गिरा, जहाँ वो झुका था वहीं वो मर कर गिरा। सीसरा की माँ खिड़की से झांकी और चिल्लाई। उसने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहिए क्यों अटक गए। उसकी दानिशमंद औरतों ने जवाब दिया, बल्कि उसने अपने आप को ही जवाब दिया, अपने को आप ही जवाब दिया, क्या उन्होंने लूट को पाकर उसे बांध नहीं लिया है? क्या हर मर्द को एक एक कुंवारी बल्कि दो दो कुंवारियां, और सीसरा को रंगारंग कपड़ों की लूट बल्कि बेल बूटे कढ़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट, और दोनों तरफ बेल बूटे कढ़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट जो असीरों की गर्दनों पर लदी हो नहीं मिली? ऐ खुदावन, तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानिंद हों, जब वो आबोताब के साथ तुलू होता है और मुल्क में 40 बरस अमन रहा। इसी तरह दाऊद ने भी जब फतह पाई थी तो उसने एक ज़बरदस्त गीत गाया था, और एक और गीत है जो कि मरियम ने गाया था, जिसका जिक्र खरूज की किताब के 15वें बाब की 20वीं 21वीं आयत में है। सो खुदाम ने बनी इसराइल को फतह दिलाई है, और उसने सीसरा को जिस तरह से मारा। चार्ल्स स्पर्जन का ये कहना है कि सीसरा बेसिकली क्या है? गुनाह है, और उसका जो मास्टर है वो कौन है? इब्लीस है। आपको भी गुनाह को इसी तरह से मारना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको कोई मौका नहीं देना, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर हलाक करना है, ताकि वो आपके लिए बाद में मुसीबत का बायस ना बने।